بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان بھی کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے، ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان گزشتہ روز مالاکنڈ یونیورسٹی میں نئے بلاک کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے گئے تھے اور انہیں گلے میں خراش محسوس ہوئی تھی، جبکہ وہ گزشتہ روز مالاکنڈ یونیورسٹی میں کھانستے رہے۔ وزیر اعظم نے طبیعت میں بہتری محسوس نہ کرنے پر کورونا ٹیسٹ کروایا تھا جو مثبت آ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان خیریت سے ہیں اور انہیں ویکسین لگوانے سے پہلے ہی انفیکشن ہو چکا تھا۔ اس وقت ہمارے ہاں 50% کورونا برطانوی قسم کا ہے جو زیادہ آسانی سے پھیلتا ہے۔ اس قسم کا کورونا ایک کو ہو تو پورے خاندان کو ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم صحت یاب ہوں گے تو ان کی دوبارہ ویکسین کا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کورونا کے پیش نظر جلسے نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے 2 روز قبل ہی کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے قوم سے اپیل کی تھی کہ کورونا وبا کی تیسری لہر کے پیش نظر SOPs پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر نے شدت اختیار کر لی ہے، جس کی روک تھام کے لیے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ ابتدائی مراحل میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ جاپان 7.2 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا۔ زلزلے سے 4 فٹ بلند لہریں پیدا ہوئی ہیں۔ جاپان کے ساحلی علاقے میاگی میں 7.2 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جس کے بعد سونامی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ زلزلے سے خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور سونامی سے خوف زدہ لوگ گھروں سے دوڑتے ہوئے باہر نکل آئے۔ جاپان کی میٹرولوجیکل ایجنسی نے 7.2 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ میاگی پریفیکچر کے رہائشیوں کو علاقہ چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز میاگی کے سمندر کی 60 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ ریسکیو اور میونسپلٹی اداروں کے اہلکاروں کو طلب کر لیا گیا ہے۔ رہائشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ زلزلے کے جھٹکے ٹوکیو میں بھی محسوس کیے گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ 11 مارچ 2011 میں جاپان میں دنیا کا چوتھا بڑا زلزلہ آیا تھا، جس کی شدت 9.1 محسوس کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں آنے والی سونامی سے 15,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ ناسا کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ زمین کے مدار میں کچھ عرصے سے گردش کرنے والی پر اسرار چیز شہابیہ نہیں بلکہ ایک 54 سالہ پرانا راکٹ تھا۔ اس سال ستمبر میں دریافت ہونے کے بعد اس پر اسرار شے کو شہابیہ کی فہرست میں شامل کر لیا گیا تھا۔ یونیورسٹی آف ایریزونا کی ایک ٹیم نے ہوائی میں نصب انفراریڈ ٹیلیسکوپ کی مدد سے زمین کے مدار میں گردش کرنے والی اس پر اسرار چیز پر تحقیق کی تو انکشاف ہوا کہ یہ شہابیہ نہیں بلکہ چاند کے مشن پر بھیجے جانے والے راکٹ سرویر 2 کا ایک حصہ ہے، جسے 1966 میں روانہ کیا گیا تھا، لیکن یہ چاند پر اترنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ یہ گزشتہ مہینے زمین کے مدار میں داخل ہوا تھا اور منگل کے روز یہ زمین سے اپنے قریب ترین فاصلے پر تھا، جو تقریباً 50,500 کلومیٹر تھا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا سے دنیا بھر میں ہونے والا نقصان صرف ویکسین کے آنے سے ختم نہیں ہوگا بلکہ اس میں کئی برسیاں شاید اشرے لگ جائیں۔ ادارے کا کہنا تھا کہ عالمی وبا سے پیدا ہونے والا نقصان بہت بڑا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جمعرات کو ایک رپورٹ بھی جاری کی گئی تھی جس کے مطابق اس برس کورونا سے اب تک 3 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد شدید غربت کی جانب چلے گئے ہیں، جبکہ اس کے رد عمل میں اقوام متحدہ نے لاکھوں لوگوں تک امداد پہنچائی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا کے باعث قرضوں کے بوجھ تلے ملکوں کو بھی ریلیف مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔
اقوام متحدہ نے تمام ملکوں میں ویکسین کی منصفانہ ترسیل پر بھی زور دیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں اب تک 15 لاکھ سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 6.5 کروڑ سے زائد افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ایک ایسی ماں اور بیٹے کی کہانی جنہوں نے ایک ساتھ ایک ہی مضمون میں تعلیم حاصل کر کے تاریخ رقم کر دی۔ دونوں ماں بیٹا اسکالرشپ پر امریکہ گئے اور ایک ہی مضمون میں ڈگری حاصل کر کے تاریخ رقم کر دی۔ امریکی یونیورسٹی سے ایک ساتھ تعلیم مکمل کرنے والی ماں ریما الحویش اور ان کا بیٹا عبد الرحمان ہیں، جنہوں نے ایک ہی مضمون میں ایک ہی یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی اور ایسی مثال قائم کی جو پہلے کبھی نہ سنی نہ دیکھی۔ سعودی عرب کی رہائشی ریما الحویش نے اپنے اس شاندار سفر کے بارے میں وضاحت کی اور بتایا کہ وہ سعودی عرب کی شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی میں نفسیات کے شعبے کے تدریسی عملے کی رکن ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے جامعہ ام القری سے ماسٹرز کیا اور کچھ ہی عرصے کے وقفے سے شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی میں تدریس شروع کر دی۔ خاتون نے بتایا کہ اس یونیورسٹی کی طرف سے مجھے اسکالرشپ پر امریکہ تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا گیا۔ میرے ساتھ میرا بیٹا عبد الرحمان بھی امریکہ گیا۔ سعودی عرب حکومت نے میرے ساتھ یہ نیکی کی کہ میرے بیٹے کو بھی میرے ساتھ امریکہ میں اسکالرشپ دلوا دی۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جو بچے فیڈر کا دودھ نہیں پیتے ہیں، زندگی میں آگے چل کر انہیں ڈپریشن اور ذہنی پریشانی کا سامنا بہت ہی کم کرنا پڑتا ہے۔ ان کے کام پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور انہیں نئے دوست بنانے بھی آسانی رہتی ہے۔ یونیورسٹی آف ایڈنبرا کے سائنسدانوں نے اس تحقیق میں 3، 5، 7، 11 اور 14 سال کی عمر کے بچوں پر تجربات کیے ہیں۔ جو بچے فیڈر کا دودھ نہیں پیتے ہیں، ان کا مزاج، رویہ اور ان کی سماجی زندگی بہترین ہوتی ہے۔ امریکی فاسٹ فوڈ کمپنی میک ڈونلڈز نے سبزی خوروں کے لیے پودوں سے برگر تیار کر لیا ہے۔ کمپنی کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ پودوں سے بنا یہ برگر تمام تجربات سے گزر کر تیار کیا جا چکا ہے اور 2021 سے میک ڈونلڈز کی برانچز پر صارفین کے لیے میسر ہوگا۔ اس برگر کو فاسٹ فوڈ کمپنی کی طرف سے میک پلانٹ کا نام دیا گیا ہے۔ میک ڈونلڈز کا کہنا ہے کہ وہ گوشت سے پاک برگر کے علاوہ چکن کے متبادل اور ناشتے کے سینڈوچ بھی بنائے گا۔ میک ڈونلڈز کے انٹرنیشنل آپریشن کے سربراہ آئن بورڈن کا کہنا تھا کہ ہم بہت پرجوش ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ایک مزیدار اور صحت مندانہ چیز تیار کر لی ہے۔ دوستو، یہ میرے جیسے بندے کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے۔ انڈیا کی جنوبی ریاست تامل ناڈو میں فلموں جیسا ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں 2 بھائیوں نے فلم بنانے کے لیے بکریاں چرانا شروع کر دیں۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق 30 سالہ ویر نرنجن کمار اور ان کے 32 سالہ بھائی لینن کمار بکریاں چرانے کا کام گزشتہ 3 برس سے کر رہے تھے۔ ان کے والد ایک فلم بنانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے دونوں بیٹوں کو نمایاں کرداروں میں لیا تھا، تاہم جب مالی بحران کے سبب فلم کی شوٹنگ میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو انہوں نے والد کی مالی مدد کے لیے بکریاں چرانا شروع کر دیں۔ مدھاوا رام پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بھائی تامل ناڈو کے دور دراز علاقوں کا چکر لگاتے اور کھیتوں میں چرنے والے مویشیوں کی تلاش کرتے۔ پکڑے جانے کے ڈر سے وہ 1 یا 2 جانور ہی چوری کرتے تھے۔ پولیس کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ مقامی افراد کی باقاعدگی سے 1 یا 2 بکریاں غائب ہوتی رہتی تھیں۔ پہلے تو یہ بھائی چرواہوں سے ملتے تھے اور ان سے تھوڑی رقم کے عوض بکریاں لینے کی کوشش کرتے، لیکن پھر انہوں نے اس امید کے ساتھ چوری شروع کی کہ کوئی اپنی 1 یا 2 بکریاں چرانے کے بارے میں شکایات درج نہیں کروائے گا۔ امریکی صدارتی الیکشن میں شکست کے بعد اسرائیل کی یروشلم میونسپل نے ایک اشتہار میں صدر ٹرمپ کو ملازمت کی پیشکش کی ہے۔ بلدیہ نے اپنے فیس بک پیج پر ایک اشتہار شیئر کیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میونسپلٹی میں متعدد ایسے عہدے خالی ہیں جس کے لیے صدر ٹرمپ اہل ہو سکتے ہیں۔
اشتہار میں صدر ٹرمپ کے حامیوں کو بھی مخاطب کر کے لکھا گیا تھا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہاں ملازمتوں کا جاب بورڈ ہر دل قابل قدر پیشکشوں کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ بلدیہ کے فیس بک پیج پہ شائع ہونے والے اس اشتہار کو اعتراضات کے بعد صفحے سے ہٹا دیا گیا اور بلدیہ کے ایک ترجمان نے یروشلم پوسٹ کو بتایا کہ یہ پوسٹ غلطی سے اپلوڈ کی گئی تھی، جسے فوری طور پر ہٹا دیا گیا ہے۔ کورونا کی وبا سے نپٹنے کا تجربہ دنیا کے لوگوں کا تقریباً ایک جیسا ہے، یہاں تک کہ ہر زبان میں بھی اس سے وابستہ الفاظ بھی ایک جیسے ہیں۔ ایسا ہی ایک لفظ ہے لاک ڈاؤن، جسے 2020 کا ورڈ آف دا ایئر قرار دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے 25 لاکھ بار استعمال کو 2020 کے دوران رجسٹر کیا ہے، جبکہ گزشتہ سال یہی لفظ صرف 4000 مواقع پر استعمال ہوا تھا۔ اکیلے ٹیلی ویژن کے سامنے رہنے کے یا پھر کسی دوسری سرگرمی میں اپنا وقت صرف کرنے کی بجائے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمائیں تو آپ موجودہ دور کے صحت کے حوالے سے ایک بڑے مسئلے یعنی موٹاپے پر قابو پا سکتے ہیں۔ برطانیہ میں کی گئی ایک طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے موٹاپے پر قابو پانے میں کافی مدد ملتی ہے۔ کارنیل یونیورسٹی کی گئی ایک تحقیق کے مطابق باورچی خانے یا کھانے کے لیے بنائے گئے مخصوص کمرے میں خوراک کا جسمانی وزن کم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان کے ساتھ کھانے کی عادت سے جسمانی وزن کم رہتا ہے اور یہ عادت صحت کو بہتر رکھنے میں مددگار بھی ثابت ہوتی ہے۔ اکٹھے بیٹھ کر کھانے کے دوران ان کی زیادہ تر توجہ اپنے خاندان پر مرکوز ہوتی ہے، جس کے باعث وہ کم خوراک سے ہی اپنے پیٹ کو بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ محقق ڈاکٹر برائن کا کہنا ہے کہ خاندان کے ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے تجربات سے اشارہ ملتا ہے کہ لوگوں میں زیادہ کھانے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔